آپ اور بڑھانے کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ پروگرام جس کا نام ہے شب مغفرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مغفرت کی رات یعنی آج 15 شعبان کی رات ہے، اور 15 شعبان کی رات ہمارے نامہ اعمال خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جس میں ہماری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی روح نے دنیا سے کوچ کرنا ہے، کس روح نے دنیا میں داخل ہونا ہے، کتنا آپ کے لیے رزق لکھا جائے گا، اور کیسے آپ کی زندگی کو سفر کو آپ کے رکھا یا تانا بانا بنا جائے گا۔ لیکن آج کی رات فیصلہ نہیں ہوتا، آج صرف لکھا جاتا ہے، پھر خداوند تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور اور مانگیں، اس سے اور طلب کریں، اور پھر یہی سلسلہ رمضان کریم میں جاری و ساری رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں 5 طاق راتیں دیتا ہے جس میں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ہم جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی وہ رات جس نے 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا، اس نے شب قدر کو نوش فرمایا اور اپنی قسمت کا احوال اپنے خدا سے خود لکھوایا۔ اسی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان احمد، جو کہ میری معاونت کریں گے۔ السلام علیکم سلمان بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سلمان بھائی حرم بیوٹی کریم سے ہیں، یعنی اس کے اونر ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اور ساتھ ساتھ جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ سلمان بھائی بہت بہت شکریہ اس کے لیے آپ کے، کہ آج کی اس جو بھی ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم شاید کسی کی استغفار سے یا توبہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، تو تمام لوگوں سے یہ گزارش میں کروں گا کہ جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی اس سلسلے کا ساتھ بنیں گے، دعاؤں میں ہمیں خاص یاد رکھیں، کیونکہ ہم سب کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اور اسد احمد قادری صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیں اس سلسلے کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر شب برات کیا ہے اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم اسد۔ وعلیکم السلام ذیشان بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ قادری صاحب آپ کا بھی، کہ آپ نے بھی اس نشست کو جوائن کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بہترین طریقے سے پتہ بھی ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، بیسکلی اس رات میں کیا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ذیشان بھائی۔ جیسے کہ اس رات کے نام سے ہی سب چیزیں آشکار ہیں کہ شب براءت یعنی نجات کی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات، ویسے تو ہر لمحہ دن کا ہو یا رات کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر، اپنے محبوب بندوں پر جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں اور اپنی مغفرت کے پروانے لٹاتا رہتا ہے۔ مگر یہ شب مخصوص کی گئی ہے اور موقع دیا گیا، جیسے کہ آپ نے اپنی اوائل گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ میرے وہ بندے جو پورے سال میری بارگاہ سے دور رہے، ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹیں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے بخشش چاہیں، اس سے، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ حقیقت بات ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ایسی روایت موجود ہیں کہ شب برات یعنی 15 شعبان اور 14 شعبان کے درمیانی شب جو ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور صدا کرتا ہے جو اس کے شایع نشان ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی جس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، کشادہ کر دیے جائے، وافر مقدار میں اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار جس کو اولاد عطا کی جائے۔ تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو اس شب مغفرت، شب برات کے لمحوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اسد احمد قادری صاحب، میں ایک چیز بولوں گا کہ ماشاءاللہ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور الحمدللہ کہ ہمیں جگہ جگہ پر مدرسے اور مساجد جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جہاں پر ہم جا کر اپنی عبادت کو کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس رات میں شیطان نے اللہ کو آگ دکھائی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ہم جو ہے وہ بچوں کو پٹاخے لا کے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مغفرت کے لیے جاتے ہیں، مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کیوں وہ روایت جو کہ اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمائی ہیں، ہم انہی کو کیوں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہر بچہ
مجھے پٹاخے چاہیے یا مجھے وہ پھلجڑی کی فارم میں ہے یا پٹاخوں کی فارم میں کچھ بھی ہے، تو اس سے تو عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے. یعنی عبادت کے اندر جب خلل پڑتا ہے تو اس کے گناہگار آپ بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی اگر ہم چیزوں پہ نظر ثانی کریں تو زندگی زیادہ آسان نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے اپنی کیریئر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر آبزرو کی ہے، ہم نے بھی اپنا بچپن گزارا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اس میں ماں باپ کی تربیت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ماں باپ جس راہ پہ، جس ٹریک پہ اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بچے کا ذہن ایک کورا کتاب کی طرح، کورے کاغذ کی طرح اس کا ذہن ہوتا ہے. اس پہ جو لکھا جائے وہ اس کو آبزرو کر لیتا ہے، اس کو جذب کر لیتا ہے اور پھر اسی ٹریک پہ وہ چلتا ہے. تو میری دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کے اندر دین اسلام کی محبت ضرور پیدا کریں، عشق رسول ضرور پیدا کریں. جہاں عشق رسول ہوگا نا ذیشان بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایسی لغویات اور ایسی فضول چیزوں کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش باقی رہ نہیں سکتی. سبحان اللہ. اسی کے بعد میں بولوں گا آپ سے اسد احمد صاحب کہ میرے ساتھ جو بیٹھے سلمان بھائی جو کہ آج میرے کو بھی ہیں کو ہوسٹ، ان کے لیے میں یہ بولوں گا کہ ماشاءاللہ ایک پروڈکٹ کے مالک ہیں اور جو کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو نکھرا ہوا چہرہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ کریمز لگائیں ہمارے گوری ہو جاتا ہے. ان کے واقعی میں پروڈکٹس بہت اچھی ہیں. لیکن کوئی بھی اجتماع ہو کراچی کے اندر، کوئی بھی ایسی دینی جہاں پر بات بتائی جائے تو وہاں پر سلمان بھائی موجود ہوتے. سلمان بھائی ابھی بھی آپ اجتماع سے، کراچی اجتماع جو ہوا تھا اس میں بھی آپ موجود تھے. تو جب آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور والدین خود جا کر دے رہے ہیں یا باپ والد جو ہیں ان کے خود لا کر دے رہے ہیں، تو پھر کیا فیلنگز آتی ہیں اندر سے؟ بیسیکلی ذیشان بھائی، شاید آپ کو یاد ہو ہمارے بچپن میں رمضان میں جی بالکل، تو ہماری والدین جو ہے نا ہم لوگوں کو بڑی سختی سے بھیجتے تھے نماز کے لیے. ایسا ہی ہے، یاد ہوگا آپ کو نا؟ بالکل. تو ہم نماز کے لیے جانا، جس طرح تراویح کے لیے جانا، تو یہ سارے معاملات تھے. اب جس طرح جو سوشل میڈیا جس طرح وائرل ہو رہا ہے، لوگ آج کل موبائل میں اور دوسری چیزوں میں لگ گئے، عبادات کی طرف سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن آج کل دیکھیں، آج جیسے میں بزنس کر رہا ہوں اور میں رات کو لیٹ آ رہا ہوں، میں صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں جا رہا، تو والدین جو ہے بچوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا تھک گیا ہوگا. ایسا ہی ہے. اور نماز کو وہ ترجیح نہیں دے رہا آج کل. ایسا ہی ہے. جس طرح پہلے والدین تھے ان کو سمجھاتے تھے، لیکن آج کل کی جو والدین ہیں وہ سمجھاتے بھی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تو بات یہ کہ تربیت، اصل مدار تربیت کا ہے. بالکل یہی چیز ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی، دیکھنے والوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچے کو اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں. ہم تو سانس پر بھی قادر نہیں ہیں، وہ خداوند تعالیٰ ہے جو جس کو پتہ ہے کہ ہمیں اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ ریحان احمد قادری صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم ریحان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گزارش ہے آپ سے کہ ہم حمد باری تعالیٰ یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا سنانا پسند کریں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ جس زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہو، یعنی ان کی زندگی سے ہم جو چیزیں وہ کرتے تھے
وہ زندگی میں شامل کر لیتے تو زندگی بڑی پرنظم ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر زندگی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ رہے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے زندگی میں یعنی زبانوں پر تو آپ کی ایمان کے تازہ ہونے کی ایک نوید ہوتی ہے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر عذاب نہیں لے کر آتا. اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بارگاہ کی دیکھیں جتنی بھی پہلے امتیں گزری ہیں یعنی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی قوموں پر عذاب آیا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کو غرق نہیں کرے گا. اور سب سے بڑی اور افضل بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہے جن کو اپنی امت کی فکر ہے, ان کو اپنی فکر نہیں ہے. اسی حوالے سے اسد احمد مجھے یہ بتائے گا کہ ہم زندگی کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں ملی یا میرا نصیب تو بہت برا ہے یا میں نے اس بندے سے فلاں بندے سے بات کی تھی کیونکہ وہ اس پوسٹ پر ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات بری لگی کہ اس نے میرا کام نہیں کیا, جبکہ ہم سپریم کورٹ کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے حکم ہوگا تو وہ بندہ بھی ہمارا کام کر سکتا ہے. آج کل اپنے رب سے دوری بہت زیادہ ہماری عام نہیں ہو گئی زندگی میں. بالکل ذیشان بھائی, میں اس بات کو آپ کی مزید آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شخص سجدہ ریز ہو جاتا ہے اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور اپنی انا کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیتا ہے اور سب چیزیں ختم کر کے اللہ کی لو لگا لیتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ذیشان بھائی کہ مسلمان کو اپنے نصیب کو برا کہنا ہی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. آمین. اور اس امت میں پیدا کیا ہے جس کا امتی ہونے کی طلبگار انبیاء کرام سبحان اللہ سبحان اللہ رہا کرتے تھے کہ کاش ہم اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے. سبحان تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے نصیب کو خاص طور پہ ایک مسلمان برا نہ کہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے ذکر کیا کہ دوسروں سے امیدیں لگانے والی بات کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیجا امیدیں لگانے کی اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ہم کوئی ہمارا کام 1 روپے کا ہونے والا ہو تو ہم اس سے 10 روپے کی امید لگا لیتے ہیں. تو جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان کا دل بھی ٹوٹتا ہے, پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے. اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے اگر ایمان کی کمزوری ہوئی تو الیاذ باللہ کہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہی پھونک کے ایمانیات کے معاملے میں بہت قدم رکھنے پڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی ایسا پروانہ مل جائے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے جناب بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر سلسلے کو جوڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے, تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شب مغفرت میں, اور اس سلسلہ جو جاری و ساری ہے, اور آپ سے میں پھر یہی کہوں گا کہ میں خاص طلبگار ہوں. میں میری پوری ٹیم اس وقت جو موجود ہے, جو اس وقت آپ کے سامنے ہے, نہ صرف وہ ٹیم بلکہ وہ ٹیم جو اس وقت کیمرے کے اس پار ہے, جن کے بغیر یہ ٹرانسمیشن بالکل ممکن نہیں تھی. اور اس وقت معاونت بہت زیادہ رمیز بھائی کی کہ جو چیزوں کو ایک تو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ مجھے ہر چیز کو بار بار بتا رہے. سلمان بھائی ایک چیز کہ میں یہ بتاتا چلوں, سلمان بھائی کی طبیعت آج بہت زیادہ ناساز تھی, لیکن انہوں نے میری ریکویسٹ پر آج وہ آئے, اور سلمان بھائی اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے کے لیے آپ آتے ہیں, کیونکہ آج کی جو محفل ہے وہ صرف ہم توبہ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, اور ہر ایک کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. تو اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی نعت سننا چاہیں یا کچھ بھی. ذیشان بھائی میں آیا اسی وجہ سے ہوں, بالکل, حالانکہ طبیعت صحیح نہیں تھی, گلا بھی آپ کے سامنے ہی ہے, بالکل جس طرح ہے, لیکن مطلب تھوڑی سی شرکت اگر ہو جائے اور کیا پتہ ہماری یہی نجات کے لیے کافی ہو. سبحان اللہ, یہی چیز ہے. تو
ایک کلام ہے آج کل نا، میں اکثر رات میں سنتا ہوں جو ہے نا، صحیح. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اسد احمد قادری صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے نبی کے میسیجز جس کو ہم عام الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کال ہیں ان کو اگر آپ زندگی میں شامل کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے روز میرے بہت قریب اور بہت نزدیک بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. ہمارے آج کل اخلاق میں مغروری اور ایک اخلاص آ چکی ہے کہ ہمیں اگر ہم سے کوئی کمتر ہے تو اس کو ڈیگریڈ ضرور کرنا ہے، اگر ہم سے کوئی اوپر ہے تو اس کی ہم نے صرف خوشامد کرنی ہے، اور جو ہمارے برابر کا ہے تو اس کو اگر تو موڈ ہوا تو بات کی، ادروائز موڈ نہیں ہوا تو ہم نے بات نہیں کی. تو آئی گیس ہم یہاں پر بھی ڈاؤن ٹریپ جا رہے ہیں، یا زندگی کے اس دور پر جا رہے ہیں جہاں پر پھر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے ذیشان بھائی. ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلا جائے تو ایسی ہی تباہیاں اور بربادیاں مسلمانوں کو مقدر بنا کرتی ہیں. اور پچھلے آپ ادوار اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایسی بہت ساری بیماریاں اور خرافات پیدا ہوئے جو جس کی غیروں کی تقلید کرتے ہوئے مسلمان جب اس پہ عمل پیرا شروع ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ السلام کی امت اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات کو اپنائے گی تو یہ برائیاں اور یہ خرافات تو پیدا ہونا ہی ہیں. دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی کہ غیروں کے علاوہ دوسروں کو کمتر سمجھنا، یا اپنوں کو رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کہ جو صرف پیسے کو ہی اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک معیار زندگی کا بنا کے رکھا ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی اچھا عہدہ ہے، کوئی بڑا عہدہ ہے تو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں. اور اگر کوئی اس کے برعکس کوئی غریب ہے، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ مال کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ کسی عہدے کی قدر و قیمت ہے، اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان متقی و پرہیزگار ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ اس طبقے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جن کی ذہنیت ایسی ہے کہ جو اپنے ساتھ ان لوگوں کو ملا کے رکھتے ہیں جو ان کو دنیاوی طور پہ فائدہ دے سکیں. تو یہ بھی تو ایک منافقت کی ایک قسم ہو گئی نا کہ آپ کے دل میں منافقت ہے، آپ خوشائند کر رہے ہیں ان کو کیونکہ یہ مجھ سے بڑا ہے یا عہدے میں بڑا ہے، یہ پیسے میں بڑا ہے، تو منافقت ہو گئی. منافق بالکل کھلی منافقت ہے یہ تو، بالکل یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی منافقت بھی نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ بالکل ایسی منافقت ہے جو عیاں ہو رہی ہے سب کے اوپر. تو بات گھوم پھر کے دیں گے سینٹر وہی ہمارا ہے، وہی آ جاتی ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمی ہے بالکل. اور کمی اس صورت میں ہے ذیشان بھائی کہ جب ہمارے آباء و اجداد، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین اور ان کے والدین پھر ان کے والدین، کیونکہ علم جو ہے نا دیکھیں نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر کسی ڈاکٹری کے میڈیکل کے پروفیشن سے کوئی وابستہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے ان کے اولاد در اولاد وہ بھی ڈاکٹری کا پیشہ ہی اپناتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پروفیشن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسی پروفیشن کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح کوئی علماء کرام میں سے آپ دیکھ لیں کچھ بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں، اولیاء کاملین، سلف صالحین گزرے ہیں ہمارے، ان کی اولاد در اولاد بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ولایت کے اعلیٰ منصبوں پہ فائز رہ چکے ہیں اور علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت گراں قدر کام انہوں نے کیا ہے. تو ساری جو مرکز اور محور ہے گفتگو کا میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر مضبوط کر لے، اس کا اپنا زندگی کا کھوٹا جو ہے سمجھے کہ تعلیمات مصطفیٰ سے باندھ لے، تو میں سمجھتا ہوں زندگی کے کسی شعبے میں اس کو کہیں پر بھی مات نہیں کوئی دے سکتا. تو تعلیمات مصطفیٰ ہی ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو
کرے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کو اس کی رحمت کے صدقے میں، اس کی رحمت کے توسط سے یہ جنت اس کو عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور ساتھی نے عاطف نور صاحب نے جوائن کیا، لیکن اس سے پہلے میں سلمان بھائی سے کہوں گا، سلمان بھائی زندگی میں ہم پورا سال جو ہے وہ ہر اس مشغلے میں مشغول ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے، یا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم لیٹ ڈاؤن کرنے میں بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے نیچا دکھائیں۔ اور جب یہ پھر علامہ صاحب سے بھی میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے ہی شب توبہ کی رات آتی ہے تو دن سے ہی ایک دن پہلے سے جو ہے آج صبح سے ہی آپ کو میسج ایک رول آن شروع ہوتا ہے، مجھے معاف کر دینا، میری جتنی بھی خطائیں ہیں، مطلب 365 دن میں سے وہ ایک ہی دن یاد ہوتا ہے، باقی پورا سال ہم کیوں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں؟ اس میں آپ کیا کہیں گے جب آپ کو بھی میسج آتا ہوگا؟ بالکل بے شک ذیشان بھائی، اگر میں آپ کو ناراض کروں اور ایک رات میں آپ کو میسج کر دوں تو یہ تو نہیں ہوا نا یار بھائی۔ اگر ہم ایک دوسرے کی دل آزاری کریں، میرے سے زیادہ علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کتنا سخت گناہ ہے۔ ایسے ہی ہے جی، تو علامہ صاحب سے ہے۔ میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ سلمان بھائی یہ بھی بتاتے چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں بھی کہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی کہتے ہیں نا کہ سٹیپ بیک کر گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں معاف نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو ایک میسج پہ کر کے اچھے خاص سے اگلے کا ہم نے کہتے ہیں نا کہ اس کی شخصیت کو ہم نے چور چور کر دیا، اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچا دیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اسی طرف آتے ہیں۔ عاطف نور کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم عاطف بھائی، وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شب مغفرت میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور تمام جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی حاضری کے عوض کسی کی بھی آمین پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی گناہ سرزند ہو گئے ہیں تمام دیکھنے والوں کے بھی لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دیں ہم سب کو، اور ساتھ ساتھ توفیق دے کہ آئندہ ہم ایسا کوئی بھی گناہ نہ کریں یا کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ ہمیں امتی محمدی پہ جب ہم پلے سرا سے گزرے تو فخر سے گزرے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ عاطف بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، کہ بیٹھا گئے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ بریک کا وقت، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو یہ میسیجز آتے ہیں ان کے نظر میں کیا ایک امپیکٹ ہے، اور کیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ السلام علیکم۔
वरहमतुल्लाह। तड़प और बढ़ाने के लिए है, तड़प और बढ़ाने के लिए है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शब तौबा में, और अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वक्त जो भी हमें देख रहा है, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, और जिनके घर पे औलाद नहीं, अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे। और जो बहन बेटियां या भाई इस वक्त रिश्ते की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला तमाम को बेहतरीन से बेहतरीन जोड़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ असद अहमद कादरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने सलमान भाई से कहा कि आज की सुबह से, यानी कल रात से ही अगर हम देखें कि मग़फ़िरत के मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, मुझे माफ़ कर देना, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इन 365 दिनों में मैंने आपके साथ जो भी किया हो, तो सलमान भाई वाली बात कि एक दिन में कैसे उसका अज़ाला हो सकता है, एक रात में कैसे उसका अज़ाला हो सकता है? बिल्कुल, आजकल के इस दौर में इस माफ़ीनामे को हम डिजिटल माफ़ीनामा कहते हैं। ऐसा ही है, ये डिजिटल माफ़ीनामा ईजाद हो गया है इस दौर के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी की दिल आज़ारी अगर आपने कर दी है तो उसकी दिल आज़ारी आप करें और उससे एक मैसेज करके एक ये वॉइस नोट भेज के उसको आप उससे माफ़ी मांग लें, और आपको क्या यकीन है कि उसने आपको माफ़ कर दिया। ऐसा ही है, क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन भी इसके जन्नत में अगर इसका जाने का फ़ैसला हो भी गया तो हुकूकुल इबाद अगर इसके आड़े आ गए तो जब तक ये आप इसको राज़ी ना करें या अल्लाह अपनी रहमत से इसको राज़ी ना करे जिसके हुकूकुल इबाद तल्फ़ किए गए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया के अंदर हम इस पैटर्न पे, इस ट्रैक पे चलें मज़ीद। और जहाँ तक ये बात है कि मैसेजेस करने की, तो अब से कुछ अर्से पहले तक ऐसा ना सिस्टम था, ना ऐसा जहन था लोगों का कि डिजिटल माफ़ी नामा भेजें। ऐसा ही है कि वॉइस नोट कर दिया, एक लंबा चौड़ा पोस्ट बना के हमने सब जगह फॉरवर्ड कर दी, भाई 20 लोगों को 100 लोगों को हमने फॉरवर्ड कर दी, और उम्मीद हम ये लगा लेते हैं कि भाई ठीक है हमने सबसे माफ़ी मांग ली, अब उसकी मर्ज़ी है माफ़ करे ही नहीं करे। सही। तो ऐसा नहीं है, हदीस के अंदर भी और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में, हुकूकुल इबाद के बारे में पूरे मज़ामीन वारिद हुए हैं कि हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर। तो हुकूकुल इबाद का कम से कम हमें पूरे साल ख्याल रखना चाहिए। अब तो हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा इस्लाम के अंदर हैवानात के हुकूक भी रखे गए हैं, जमादात नबातात तक के हुकूक रखे गए हैं कि आप जब एक जंग के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो आपने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया था कि देखो वहाँ तुम गैर मुस्लिमों से क़िताल करना, ये उसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपसे, मगर वहाँ के जानवरों को, वहाँ की औरतों को कुछ ना कहना, वहाँ के फूल पौधों को, वहाँ की नबातात को, जंगली जानवरों को कुछ ना कहना, क्योंकि आपकी जंग उनसे नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, आप क्यों उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो जिस इस दीन के अंदर जानवरों के हुकूक मुख्तस कर दिए गए हैं, जमादात नबातात बेजान चीज़ों के हुकूक मुख्तस कर दिए गए हैं, तो वहाँ कैसे हो सकता है कि आप हुकूकुल इबाद जो अल्लाह तबारक व तआला की अशरफुल मखलूक़ात जो मखलूक है इंसान, उसके आप हुकूक तल्फ़ करें और फिर आप एक मैसेज या एक मैसेज करके कह दें आप मुझे माफ़ कर दो। ऐसी चीज़ों तो में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको माफ़ी मिल जाए। और असद भाई मैं भी ये कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जहालत का दौर था, कुफ़र को हम कहते हैं ना कि दीन इस्लाम बहुत महदूद था और कुफ़ार बहुत ज़्यादा थे जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलवार और खंजर से किसी को मुसलमान नहीं किया जी। आपने हुस्न अखलाक से, हुस्न अखलाक से, वही एक वाक़या कि औरत आप पर कचरा फेंकती थी और आप उसकी तीमारदारी के लिए गए और वो आपके हुस्न अखलाक को देखते हुए दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। बहुत सारे ऐसे वाक़यात तो हैं। वही वाली चीज़ के सबसे पहली चीज़ ज़िंदगी में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, जो कि मैंने भी काफ़ी जगह पे पढ़ा, कि अपने मिजाज के अंदर नरमी ले आए। बिल्कुल। और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि अगर माफ़ी मांगने या झुक जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क़यामत के रोज़ आकर मुझसे मुतालबा करना। बिल्कुल, पीछे तो कुछ रह ही नहीं जाता। बिल्कुल। ये बहुत मशहूर कौल है बुज़ुर्गों का कि जो खुश्क टहनी होती है वो टूट जाती है और जो हरी भरी टहनी होती है, नरम टहनी होती है, फलदार टहनी होती है, वो हमेशा झुक के रहती है। ऐसा ही है। तो यही सबक हमें मिलता है बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगियों से कि
عاجزی کو اختیار کیا جائے. جس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوگی, عاجزی ہوگی, وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہونے کی طرف مائل ہوگا. ایسا ہی ہے. یقینی طور پہ جب اس کے دل میں عاجزی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ہوگا, اس کے عذابات کا خوف ہوگا, تو وہ یقینی طور پہ کسی کے ساتھ کوئی برا فعل نہیں کرے گا. اگر کرنے کا اس کے ذہن میں خیال آ بھی گیا تو یقینی طور پہ اللہ کی رحمت سے وہ اس کو جھٹک دے گا. ایسا ہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری اس چھوٹے سے فعل کی وجہ سے بروز محشر میری پکڑ ہو جائے, رب کائنات مجھ سے جو ہے وہ سوال کرے, ناراض ہو جائے. اور جی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ایک پین ہے, اور اگر اس کے اندر سپرنگ لگا ہوا ہے تو اس کو میں موڑ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ سخت ہو جائیں گے اس پین کی طرح, اس کو میں موڑنے کی کوشش کروں گا تو انلا سے یہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے ہی آپ نے اپنی زندگی کے اندر مولڈیشن لے کر آنی ہے, یعنی آپ مولڈ ہو جائیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی غصے میں ہے تو آپ بھی غصے کا جواب غصے سے نہ دیں, بلکہ نرم مزاجی سے دیں, اور زندگی میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں. اور اس کی مثال میرے ساتھ بیٹھے سلمان بھائی ہیں کہ سلمان بھائی کو جب میں نے کال کیا, ان کا آج سفر جو ہے انہوں نے باندھنا تھا بھاولپور کی طرف, کیونکہ وہاں پہ بھی ماشاءاللہ ان کی شاپ کی اوپننگ تھی. لیکن اس محفل کے لیے میں نے ریکویسٹ کی, پہلے دیکھیں میں کبھی بھی آپ سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. سلمان بھائی نے پہلے یہ کہا کہ ذیشان بھائی مجھے بھاولپور جانا ہے, اور ود 24 گھنٹے کے اندر مجھے ایک اور کال ہے کہ ذیشان بھائی میں نے کینسل کر دیا جانا, اور میں آج آپ کی محفل میں آ رہا ہوں. تو سلمان بھائی اس کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ زندگی میں اچھے لوگوں کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, جس میں ایک آپ ملیں, اور اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہمارا اسی طرح قائم و دائم رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی خود کیونکہ طبیعت میں حلیم الطبع ہیں آپ, اور بہت مہمان نواز بھی ہیں ماشاءاللہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ دیکھتے کرخت لوگ آ گئے یا غصہ دکھاتے تو پھر آپ چپ کر جاتے ہیں یا غصے سے جواب دینا؟ میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور سائڈ پر ہونا سائڈ میں ہونا پسند کرتے ہیں آپ اس کو. اچھا جی, ساتھ ساتھ میں سلمان بھائی کے لیے بھی بولوں کہ سلمان بھائی سے اگر کوئی چیز پوچھتے ہیں تو وہ ان کے پاس اگر میسر ہو تو وہ آفر کرتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ کہ اس سے نہیں سیٹ ہو رہا. میں پروڈکٹس کی بات کروں یا زندگی میں کہ میں ان کی طرف گیا تو انہوں نے جس طریقے سے لوازمات کے ساتھ مجھے لنچ یعنی دوپہر کا کھانا کھلایا, اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ بریک کا وقت, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے, تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے. السلام علیکم, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب توبہ, یعنی شب توبہ میں جو بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرمائے, ہمیں یعنی بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ عبدالحمید صاحب جو کہ علامہ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو خوش آمدید کہیں گے. عبدالحمید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شب توبہ کو جوائن کیا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شب توبہ کو شب توبہ کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم احسان ہے کہ یہ شب برات ہمیں عطا فرمائی. اور اس شب برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, سورہ دخان کی آخری آیت مبارکہ, فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. سبحان اللہ. اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارکہ سے اٹھ کر جنت البقیع کا ارادہ فرمایا. جب جنت البقیع میں تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اے عائشہ آگے آؤ, آج تمہیں معلوم ہے کون سی رات ہے؟ تو بتایا گیا کہ آج وہ رات ہے کہ جو شب براءت ہے, شعبان کی 15ویں رات ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کی رات بنایا, اور آسمان دنیا پہ رب تعالی کی خاص تجلی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ شب برات اس لیے محبت والوں کی بخشش کی رات ہے. اچھا, کچھ چیزیں عبدالحمید صاحب, مولانا صاحب, میں یہ بولوں گا کہ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے متس بھی کریٹ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا, ایسا کرو گے اس رات میں تو ایسا ہوگا, جیسے کہ بیری کے پتوں سے نہانا کیسا ہے؟ ایک سوال لوگوں کے مائنڈ میں گونجتا ہے کہ
شب توبہ ہے یعنی آپ نے رات گزاری اگلے دن یا اسی رات نہا کر بیری کے پتوں سے بیٹھنا، تو اس کی کیا روایت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے اسلامی زندگی، صحیح، تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو شب براءت میں 7 بیری کے پتے لے کر جوش دے پانی میں اور اس پھر دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر کے نہا لے تو سال بھر جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک، تو یہ ایک ہے کہ اگر کسی پر اگر کسی پر جادو بھی ہوا ہے تو وہ بھی نہائے تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ بالکل جناب ہمیں جوائن ان کیا ہے معیز نے، جو کہ بہت بہترین نعت خواہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معیز خوش آمدید کہتے ہیں شب توبہ کی اس محفل میں، اور اب آپ ہمیں کون سے نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے؟ میں چھاتا پیش کروں گا کہ عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس رات میں کچھ لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جن میں سے ایک مجھے جس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس ڈگر پر چلنے سے روکے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی اس رات میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جس کا نام آیا کہ والدین کا نافرمان ہو۔ بالکل۔ اور سیکنڈ ہے کہ ایک مصور یعنی تصویر بنانے والا، صحیح، اور آتش بازی کرنے والا، صحیح، اب چاہے وہ کرتا ہو، کرواتا ہو، چلتا ہو، چلاتا ہو، صحیح، تو یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ شغل خور یعنی ادھر کی بات ادھر کی ادھر کرنے والا بھی آج کی رات میں بھی بخشش نہیں کر لاتا جب تک کہ وہ توبہ سچی دل سے نہ کر لے۔ شراب کا عادی، زنا کا عادی آج کی رات نہیں بخشا جاتا شب برات میں بھی، جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ سود خور بھی اس میں شامل ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائے گا، رحمت حق کا حقدار کہلائے گا۔ اور آج کل ایک چیز علامہ صاحب یہ چیز ہے کہ کیونکہ میں صبح آفس گیا تھا تو میں رات میں جاگ نہیں سکا، شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو اس مبارک راتوں میں جاگتا ہے، جاگنا فرض یا واجب میں نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر آپ جاگتے، کیونکہ ہم ویسے اگر دیکھیں اگر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی پارٹی آرگنائز ہوتی ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے تو فجر کی اللہ اکبر ہوتی ہے تو ہم سب چیزوں کو بند کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ایک رات میں اگر جاگ کر عبادت کریں، ریاضتیں کریں، نیک نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، صلاۃ توبہ کا انتظام کریں، اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے اور بخشش کی برسات ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کو دوبارہ جوائن ان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے، تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس محفل میں جس کا نام ہے شب مغفرت۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا بہت پیارا بچہ عبد الرحمن جو کہ بہت اچھی نعتیں پڑھتا ہے لیکن اس وقت وہ کیمرہ مین کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور چیزوں کو مینیج کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ
اس کی حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ رمضان کریم میں اس سے بھی نعتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ طہا نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو پہلے خوش آمدید کہیں گے، اس کے بعد علامہ صاحب سے سوال کریں گے، اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جی حافظ طہا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، السلام علیکم کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی اس محفل میں تشریف لے کر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ اس رات میں مردوں کو قبرستان جانے کا حکم ہے یا نہیں ہے، لیکن خواتین کی بھی ہم اکثریت دیکھتے ہیں کہ جو قبرستانوں کا رخ کرتی ہیں، گو کہ خواتین کو منع فرمایا گیا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی ہاں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان تشریف لے گئے شب برات میں 15 شعبان کی رات میں، تو یہ قبرستان میں جانا سنت مبارکہ ہے. لیکن آج کل جیسے کہ ٹرک بن چکا ہے کہ وہ خواتین بھی قبرستان میں جاتی ہیں، تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں خواتین کا جانا ممنوع فرمایا، منع فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ایصال ثواب کریں، اور اس ایصال ثواب کا اہتمام کرنے سے ان کو اس آنے سے زیادہ اجر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے کہتے ہیں نا کہ آپ امٹمنٹس کرتے ہیں یا اپنی طرف سے علامہ صاحب ڈالتے ہیں، تو وہ تو شرک ہو گیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، نبی نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے برعکس اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. ایسا ہی یا نہیں ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعریف فرمائی کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں اگر کسی کو شریک کیا جائے تو وہ شرک ہے، لیکن شرک کو اس طرح کے ہر بات میں لینا سے منع فرمایا. صحیح. کہ جس طرح کوئی چیز نہیں ایجاد ہو گئی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب اس دور میں تھی نہیں تھی تو اب وہ شرک ہو گئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اچھا ایک چیز اور بتائے گا جو کہ ہماری نوجوان نسل کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں محبتیں اور قربتیں اس لیے زیادہ تھی کہ فزیکلی یعنی بنفس نفیس جا کر ملنا بہت زیادہ سینہ بہ سینہ ملاقات ہوتی تھی. اب تو فیس بک سٹیٹس ہیں، واٹس ایپ سٹیٹس ہیں علامہ صاحب، تو اس پہ ہی ہم ملاقات کر لیتے ہیں اور ٹائم کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اگر یہ بولیں جو نوجوان ہماری نسل ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ احادیث آج کل، کیونکہ ہمیشہ سے ازل سے اسلام کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، تو جو اگر آپ سے کوئی ایسی احادیث کوٹ ہو گئی ہے یا کوئی ایسے اقوال کوٹ ہو گئے جو کہ کنفرم نہیں تھے، تو آپ اس زمرے میں گناہ کے حقدار ہوتے ہیں، یا آپ کو بھی پتہ نہیں تھا تو آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرماتے ہیں؟ اس میں یہ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، لیکن کہ بعض احادیث فضائل کے اعتبار سے معتبر مانی جاتی ہیں، بعض اعمال کے حساب سے معتبر ہیں. تو صحیح حدیث مبارکہ کو جانیں اور سمجھیں اور اس سے علم آپ حاصل کریں. بہترین طریقہ یہ کہ صحیح بخاری میں جائیں تو وہاں پر بک اگر آپ کے پاس نہیں، کیونکہ الحمدللہ اگر یہ میں کہوں کہ ٹی وی کی ٹرانسمیشنز تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے 10 سال سے میں ایف ایم کی ٹرانسمیشنز کے ساتھ منسلک ہوں اور ریڈیو پاکستان کا جو چینل ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں. تو وہاں پر ہمیں لائبریری کے اندر سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں کتابیں، اور وہاں سے جب آپ سعید بخاری کو پڑھتے ہیں تو وہ اوتھینٹک احادیث ہیں جو کہ آپ اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو سکھانے کا کہ آپ اس کو مفہوم بتائیں اور زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر، آپ کی زندگی کے عمل کرنے پر اگر کوئی اچھی کی طرف راغب ہوتا ہے تو تا حیات جب تک وہ زندہ ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اور اگر کوئی زندگی میں برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آتا ہے تو اس کی زندگی میں تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ بھلائی کے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے. اس کے ساتھ حافظ طہا صاحب سے ہم کہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنائیں، اور باقی سننے والے بھی اس وقت منتظر ہیں آپ کے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا
مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مغفرت یعنی آج مغفرت کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ میں سب دیکھنے اور سننے والوں سے یہی کہوں گا، کیونکہ زندگی میں ہم بہت ساری ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو کہ ہماری نظر میں گناہ نہیں ہوتے لیکن وہ واقعی میں ایکچولی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آج کی وہ رات آپ کو میسر ہے کہ آپ اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کریں اور اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ وہ کیوں معاف نہیں کرے گا کہ جب آپ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو آپ کی ماں آپ کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ ایک ماں ہے اور وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ اپنی لا اللہ سے لگا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے اللہ کی عدالت میں اپنا کوئی بھی مقدمہ پیش کرتے ہیں، تو پھر جیت آپ کی ہوتی ہے اگر آپ حق پر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ علامہ صاحب، کیونکہ وقت محدود رہ گیا ہے اور مجھے کان میں ہی بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہمیں دعا کی طرف بھی جانا ہے، تو جاتے جاتے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میری آج کل کی نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ کی محبت کو اپنے دل میں گامزن کر لیں۔ سبحان اللہ۔ جب عشق مصطفیٰ کی چاشنی جس کو مل جاتی ہے تو اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ جب وہ قرب خدا میں آ جاتا ہے تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر علامہ صاحب جو ایک فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے عدم برداشت۔ جی اگر کسی نے بھی آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کوئی بات، تو آپ اس کی پرانی کوئی ماضی کی برائی لے کر آ جائیں گے، کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ میری اصلاح کے لیے کرے۔ میں خود بھی یہ کہتا ہوں، آن سکرین بھی بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اصلاح برائے اصلاح ہو، اصلاح برائے تنقید نہ ہو۔ ہمارے یہاں پر یہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی جلدی ہم کس پر کتنی تنقید کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی، آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا، کیونکہ آپ کے میسج کے بعد پھر ہم درود اہل بیت پر جائیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو پھر ہم پروگرام کو اختتام کریں گے کہ آپ جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ یہ بھی سے تیاری کریں، علامہ صاحب جیسے دعا کرائیں گے کہ وہ دعا میں شرکت کریں، کیا پتہ کہ ان کی کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اچھا، آن اسکرین پہ جس طرح ذیشان بھی، ہم تو یہاں دعا کر رہے ہیں نا، اور بہت ساری محفلیں اور کوئی پروگرام میں کوئی مساجد میں لوگ لڑکے تو ہمارے کر لیتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں یہ نہیں کر پاتی۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بہنوں کو کہوں گا کہ دعا میں شرکت کریں، اور دوسری اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اس 15ویں شب کی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ایک نہیں رکھ سکتے، 2 رکھنے مسٹ ہیں۔ اس میں حرج نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف کی وجہ سے، کوئی معاملات کی مجبوری کی وجہ سے وہ ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تاہم اگر وہ 2 رکھے، 3 رکھے تو ایسے بھی مبارک ایام نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے تو جتنے روزے رکھیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے شعبان کی 15 کا نیت کر رکھا تو اللہ کریم اس کو وہی ثواب سے نوازا۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کے لیے ہم سب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، آپ دعا کروائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی جو بھی دل میں ہماری حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے ہمیں، اور اللہ تعالی جتنی دنیا سے لوگ کوچ کر گئے اللہ تعالی سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہی بحرمت اسمک العظم وبجاہ نبیک العظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار اللہم ربنا آمنا اننا ذنوبنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، آج کی مبارک رات کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ کریم، ہمارے والدین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ ایک کریم رب العالمین آج کی رات کی عبادتیں، ریاضتیں جن خوش نصیبوں نے کی ان کی عبادت کا صدقہ ہم سب پہ بھی اپنی کرم نوازیہ فرما دے۔ ایک کریم رب العالمین آج کی رات میں جو تیرے پیارے بندے تیری
بارگاہ میں حاضر ہیں اور تجھ سے لو لگا کر اپنی دلی خواہشات کے تمنائی ہیں، ان کی خواہشوں پر اپنی رحمت بھری نظر فرما دے۔ اے کریم رب العالمین، ہم سب کو بھی اور ان کو بھی یا رب کریم جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، اللہ سب کو مغفرت کی سند سے نواز دے۔ اے کریم بے حساب داخل جنت فرما، ہر طرح سے آزمائش سے عتاب سے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کریم اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دے۔ آج کی مبارک رات کی برکت سے ہم سب کو حرمین طیبین کی بعد حاضریاں عطا فرما۔ آنے والا ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ پھر دیکھنا نصیب فرما، اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دل میں چاہت محبت عطا فرما۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اسی طرح اے رب کریم جو آج کی مبارک رات کے بارے میں آیا، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے کریم والدین کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا، ہم سب کو تیری محبت میں ایسا گما دے، ایسا گما دے اے رب کریم کہ اپنا پتہ نہ پائیں، بس تجھ سے محبت کرتے چلے جائیں۔ اے کریم رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے کریم کتنے بے سہارا اس دنیا میں ہیں، اللہ سب کو خیر و عافیت کا سہارا عطا فرما۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں کا واسطہ، آج کی رات کی برکات کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما ببرکتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا مجید صاحب کا، نعمان صاحب کا، فرحان صاحب کا، عدنان بھائی جو کہ ہمارے ایڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، کومن جنہوں نے اس چیز کو لائن اپ کیا، پی سی آر، ایم سی آر، تمام جتنے بھی لوگ اس ٹرانسمیشن سے جڑے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ موجود ہیں تو یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہونی قرار پائی۔ اور اسی کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے اس بزم میں شرکت کی، یعنی شب مغفرت میں جو لوگ آئے، جنہوں نے نعت سنائی، علامہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور سب سے پہلے اس چیز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنی محبت دی کہ ہم اس چیز کو فارم کر پائے۔ جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گا کہ دل آزاری ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن مغفرت کی آج کی رات آپ سب سے معافی مانگے، اپنے رب سے معافی مانگے کہ اگلا دن جب طلوع ہو، یعنی جب آپ روزہ رکھ کر اللہ کے بارگاہ میں آپ جب آگے بڑھیں، تو پھر آپ سے کبھی کوئی کوتاہی، کوئی برائی، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ مجھے، میری ٹیم کو، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ تڑپ اور بڑا